إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. دل میں اگر ابلیس کی مورت ہی نہ پڑتی، دل میں اگر ابلیس کی مورت ہی نہ پڑتی، ذہنوں میں مودت کی کنورت ہی نہ پڑتی، کرتے اگر سبھی انسان پیار علی سے، دوزخ کو بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. نعرہ حیدری آئے حسین آئے شہیدان کربلا، آئے حسین آئے شہیدان کربلا، وہ زینب غریب، وہ زینب غریب اور وہ طوفان کربلا، آئے حسین آئے شہیدان کربلا. زینب کے دل سے پوچھے کوئی کس طرح کٹی، زینب کے دل سے پوچھے کوئی کس طرح کٹی، وہ خوفناک شام میں غریبان کربلا، وہ خوفناک شام میں غریبان کربلا. تعظیم کو جھکو یہ ہیں زہرا کی بیٹیاں، تعظیم کو جھکو یہ ہیں زہرا کی بیٹیاں، کہتے ہیں جن کو لوگ اسیران کربلا. شہزادی عرب وہ نواسی رسول کی، تنہا ہے پہرےدار یتیمان کربلا. زینب اگر رہا بھی ہوئی قید سے تو کیا، زینب اگر رہا بھی ہوئی قید سے تو کیا، آنکھوں میں عمر بھر رہا میدان کربلا. زینب ہے قید اور رہے عباس بھی نہیں، یا رب کہاں گئے وہ جوانان کربلا، آئے حسین آئے شہیدان کربلا. اللہم صلی علی محمد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ. وفوضوا إلى الله إن الله بصير بالعباد. أستغفر الله وأسأله التوبة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى
وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الحكيم في كتاب المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى اس مجلس ادا کی قبولیت کے لیے حاضرین کی حاجات کی برآوری کے لیے صحت و سلامتی کے لیے رزق روزی میں اضافے کے لیے محمد آل محمد علیہ السلام کی حقیقی معرفت اور ان کی شفاعت کے حصول کے لیے صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. صاحب اعلیٰ ہم سب کے آقا مولا امام زمانہ علیہ السلام کے جلد ظہور اور صحت و سلامتی کے لیے صلوات. اللهم صل على محمد وعلى اس صف ادا میں اس مجلس ادا میں 4 معصومین علیہ السلام شہداء کربلا اور سرائے کربلا کی ارواح طیبہ کی آمد کے لیے صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. ہم نے کل گفتگو کی تھی کہ ہمارا کھلا دشمن کون ہے؟ شیطان. کوئی آدمی وہ آیت پڑھ دے گا ان الشیطان، کوشش کریں یاد کرنے کی، ان الشیطان للانسان عدو مبین. ان الشیطان للانسان عدو مبین. ہاں جی لیڈیز زور سے بولیں گے یار، بیبیاں سن رہی ہیں. ہاں بس ہمارا جو ہے نا 2 اشرے ختم ہو جائیں گے، بچے شور میں گزار دیں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین. ان الشیطان للانسان عدو مبین. میں آخری دفعہ پڑھ رہا ہوں، اب آپ کی باری ہے پڑھنے کی. ان الشیطان للانسان عدو مبین. ان کا مطلب ہوتا بغیر شک کے، ویریلی، without any doubt. So without any doubt Allah is saying shaitan للانسان for the human being، انسان کے لیے. بغیر اللہ کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. There is no doubt at all that shaitan is your open enemy. عدو mean enemy، دشمن. مبین open، کھلا ہوا. مثلا یہ جو بات کی جاتی ہے نا فلاں نے بیان کیا، تو جب تک سوچ ہوتی ہے تو چھپی ہوئی ہوتی ہے. جب آدمی بات کرتا ہے، بیان کرتا ہے، تو ہر چیز کھلی ہو جاتی ہے، یعنی سب چیز سامنے آ جاتی ہے. مبین یعنی واضح، آشکار، کھلا ہوا، روشن. تو آخری دفعہ میں پڑھ رہا ہوں، پھر آپ سامنے سنانا ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبین. ہاں جی آپ میں سے کوئی. ان الشیطان للانسان عدو مبین. مبین. ہاں جی. الا الشیطان الشیطان للانسان بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الشیطان للانسان
ماشاء اللہ. إن الشيطان للإنسان عربی میں کسی لفظ سے پہلے لام لگ جائے نا اس کا مطلب ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے. فور عدو ادوم. مبين. وعلیکم السلام. صلوات. یس. الف. إن الشيطان للإنسان انسانی. عدو مبین. Please try to concentrate. Hashir. Okay, try to memorize because everybody should tell me. Hasnain. إن الشيطان للإنسان عدو. ہاں جی بیبیاں لیڈیز کون سی آیت ہے؟ ایک ایک کر کے. ہاں نی. ہاں جی آگے اور کوئی بیوی. انش للانسانی. عربی کی زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ یہ جو پرپوزیشنز ہوتی ہیں نا انگلش میں ان, ایٹ, آن, اپون, تو اسی طرح عربی میں پرپوزیشن ہے علا یا یہ جو لام ہوتی ہے یہ لام بھی پرپوزیشن ہے. جسٹ لام. حرف لام جب کسی بھی لفظ سے پہلے آ جائے تو یہ پرپوزیشن ہے فور کے لیے, ود کے لیے. تو اسی طرح علا یا تحت تو یا فی یہ مختلف پرپوزیشن عربی میں. تو عربی زبان میں جب کسی لفظ سے پہلے پرپوزیشن آ جاتی ہے تو وہ لفظ جب اینڈ ہوتا ہے تو اس کے نیچے زیر لگاتے ہیں, اس کے نیچے کسرہ لگاتے ہیں. تو اب انسان جو ہے جسٹ جب صرف انسان کہیں گے تو آپ کہیں گے انسانون. عربی میں کیا کہیں انسانون. اچھا اب اگر ال لگا دیں گے تو بن جائے گا الانسانو. اگر الف اور لام پہلے لگا دیں کسی لفظ سے پہلے تو اس کا اینڈ کیا ہوگا پیش کے ساتھ الانسانو. اگر شروع میں پریپوزیشن آ جائے جیسے اللہ ہے یا فی ہے یا لام آ جاتی ہے تو پھر زیر آ جاتی ہے آخر میں للانسانی. عدو مبین. ہاں جی کوئی اور بھی بتا دیں. ماشاء اللہ. اور بھی کوئی ہے بتا دیں. ثواب ہوتا ہے پڑھنے کا بھی, قرآن پڑھنے کا بھی ثواب ہوتا ہے, حفظ کرنے کا تو اور زیادہ ثواب ہوتا ہے. اور یہی آیت یاد رکھے نا تو کم از کم ایک درجہ بہشت میں آپ کو اونچا ہو جائے گا. ایک آیت پڑھیں گے ایک درجہ بلند ہو جائے گا. شیطان. ان الشیطان. ہاں جی ادھر سے کون رہ گیا تھا محمد. إن الشيطان ہم انسانی نو ہم نہیں کہو, میں کہہ رہا ہوں وی آر انسان. للإنسان ہاں عدو مبین. ہاں جی شاہ جی آپ وہی اتنی دیر سے سنا رہے ہیں. کیا سنا رہے تھے کہ شیطان, اللہ کہتے ہیں شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. اس کی ہمارا کھلا دشمن تو اس کی آیت کو عربی میں یاد کر رہے تھے. کرتا ہوں. ان الشیطان للانسان. ہاں جی لیڈیز جو رہ گیا دو اور لیڈیز سنا دیں. دیکھیں انا کو شین کے ساتھ ملان ہے. ان الشیطان شی ان الشیطان للانسان عدو مبین. ہاں جی اور کوئی ہے. ماشاء اللہ. سب کے لیے صلوات پڑھ دیں. Shaitan is our enemy, our open enemy. Okay? So, whenever we know somebody is our enemy, so we should try to defend ourselves or try to crush our enemy. اپنے دشمن کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں
یا کم از کم اس سے بچنے کی کوشش تو ضرور کرتے ہیں کہ میں کوشش کروں کہ اپنے دشمن کی چال سے، حملے سے، اس کے خطرات سے بچ جاؤں. تو 3 دروازے ہیں. لیڈیز پلیز، اب وہ ختم ہو گیا، اب اگلی بات صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اچھا، کوئی پوچھ رہا تھا کہ یہ آیت قرآن میں کہاں ہے. پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا، ابھی بھی کوشش کریں. ویسے کوئی بھی قرآن کا لفظ آپ کے ذہن میں ہونا تو آپ اس کو لکھیں گے انگلش میں تو وہ آپ کو سرچ انجن ڈھونڈ کے دے دیتا ہے. ہاں جی، ہمارے شاگردوں میں سے اسٹوڈنٹس میں کون بتائے گا واٹ از دیٹ ویب سائٹ ٹو سرچ قرآنک ورڈز؟ نو، یو کین فائنڈ آن گوگل، بٹ دیر از ون ادر ویب سائٹ دیٹ از کالڈ اسلامی سٹی. دس از ون ورڈ، ایک ہی لفظ ہے، islamicity.com. islamicity.com. اگر اس پیج پہ جائیں تو اس کی لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جو باز ہیں اس میں مختلف ٹیبز ہوتی ہیں. تو اس میں فونیٹک سرچ ہوتی ہے، اس میں آپ انگلش ورڈ لکھیں اس کی سرچ ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم نہ ہو تو اسٹریٹ اوے islamicity.com/PS. PS mean phonetic search. P for phonetic, search for S, PS. And then a white bar will come. So just type like shaitan in English, right? In English, shaitan. So different verses in Quran which have word shaitan, so that search engine will bring for you. If you remember more, write 2-3 words. It is easy to find out. Sometimes like shaitan, maybe it is used more than 300 times. So then many verses that search engine has no capacity to search many things at a time and show to you. But لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے تھوڑا سا جائیں. آج سب لوگ تقریباً آج کل یہ موبائل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے آپ سب استعمال کرتے ہیں. کوشش کریں، ثواب ہوگا. اس ویب سائٹ پر جائیں تو مثلا یہی شیطان کو ٹائپ کریں. شیطان، اب شیطان کو انگلش میں کیسے لکھتے ہیں؟ جیسے بھی آپ لکھتے ہیں SHAITAN لکھ دیں، SHAYTAN لکھ دیں، ٹھیک ہے. یا مثلا عدو مبین لکھ دیں، عدو مبین لکھ دیں تو دیکھیں گے کیا آتا ہے. اور وہ پھر آیتیں آ جائیں گی، کون سی آیت ہے، کس چیپٹر میں کیا ریفرنس ہے. ساتھ میں اس کی ٹرانسلیشن بھی لکھی ہوتی ہے، اس کی ٹرانسلیٹریشن بھی لکھی ہوتی ہے. انگلش میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ عربی میں پڑھنا نہیں آتا تو انگلش میں لکھا ہوتا ہے کہ کیسے اس آیت کو پڑھیں. ٹرانسلیشن اس کا میننگ لکھے ہوتے ہیں. ساتھ میں وہاں پہ وہ بنا ہوتے ہیں آڈیو کا بھی کہ آپ اگر اس کو سننا چاہیں تو سن بھی سکتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ آپ تھوڑا سا قرآن سے محبت کریں اور قرآن کے الفاظ کو مختلف ریفرنس میں اس طرح آپ آسانی سے ڈھونڈ سکتے ہیں کہ کہاں پر یہ استعمال ہو گئی ہے. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو ہاں، لیڈیز میں سے کوئی بتائے گا میں نے کون سی ویب سائٹ بتائی ہے؟ /PS. اوکے، ماشاء اللہ. ادھر سے کوئی بتائے گا؟ میں نے ریکارڈ کیا. پھر آپ کو سننے کا ٹائم نہیں ملے گا اور یہ فائل بھی نہیں ملے گی. کوشش کریں ذہن میں ریکارڈ کر لیں چھوٹی چھوٹی چیزیں. صلوات پڑھ دیجیے محمد. اچھا، بات یہ ہو رہی تھی کہ بہرحال قرآن اللہ کا کلام ہے. اب جتنا ہم اللہ سے قریب ہوتے ہیں ضروری ہے کہ اللہ کی باتیں سنیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں. اسی میں ہماری نجات بھی ہے. اور رسول پاک نے فرمایا کہ روز محشر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. اگر ان دونوں کے ساتھ آؤ گے تو حوض کوثر پہ رسول اللہ آپ سے ملاقات بھی کریں گے، جام کوثر بھی پلائیں گے اور آپ کو بہشت میں بھی لے جائیں گے. اور اگر ان میں سے کسی ایک چیز کو چھوڑ دیا تو ظاہر ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم جہنم کا ایندھن بن جائیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ ہمیں کچھ قرآن سے تھوڑا سا روزانہ 5-10 منٹ جتنا بھی ملے کچھ ایک آیت ڈھونڈ لیں، اس کے بعد اس کو پڑھیں، اس کے میننگ اس کو سنیں، تھوڑا سا اس کے اندر تفکر اور غور و فکر کریں. بہرحال شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے اور یہ کھلا دشمن جو ہے وہ ہمارے گھر کے، ہماری سلطنت کے، ہمارے وطن کے 3 گیٹس ہیں، 3 راستے ہیں جہاں سے شیطان آتا ہے.
we have 3 gates from where shaitan enters into our state. So we need to keep safe and need to lock these gates, these roads or these doors. If these are locked, shaitan will not come into us, will not control us. اگر یہ دروازے کھلے رہے تو شیطان کا جب بھی دل کرے گا، جیسے ہوتا ہے آپ اپنے دروازے کھول کے خود چلے جائیں یا خود جہاں بھی ہوں تو چور دیکھے گا کہ جب دروازے کھلے ہوئے ہیں اور آگے سے مال متا بھی پڑا ہے تو آسانی سے جو چوری نہیں کرنا چاہتا اس کا بھی دل کرے گا کچھ اٹھا کے لے جائے. یا پھر آدمی جب دیکھتا ہے کہ اس گھر میں ہر کوئی چیز اٹھا کے لے جائے تو وہ کہتے او یہ تو لگتا ہے مفت کا مال ہے، آؤ میں بھی اٹھا کے لے جاؤں. تو جب ہم چوروں کے لیے خود فیسلٹی، مواقع، اپرچونیٹیز اوپن کرتے ہیں تو خود پھر ظاہر ہے کہ ان کا بھی اتنا قصور نہیں ہوتا. تو شیطان کا بھی یہی ہے کہ اگر شیطان کے لیے ہم دروازے کھلے رکھیں ہر وقت تو وہ بڑی مرضی سے جب دل کرے گا آ جائے گا. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے اپنے اس دشمن سے بچنے کے لیے اپنے دروازوں کو بند رکھیں، محفوظ رکھیں، گھر کو، اپنی سلطنت کو، اپنے اس شہر کو، اپنے اس وطن کو، اپنے جسم کو، اپنے روح کو، اپنے ایمان کو. صلوات پڑھ دیجیے. تو وہ کون سے، واٹ آر دوز 3 گیٹس جہاں سے شیطان آتا ہے ہمارے گھر میں؟ نمبر 1 اینگرنس، غضب، غصہ. Whenever we are angry, we are directly under the control of shaitan. Whenever جب بھی ہم غصے میں ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم شیطان کے کنٹرول میں، شیطان کے غلام ہیں. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ظاہر انسان ہے، غصہ آتا ہے، لیکن اس غصے کو پہلی بات تو یہی ہے جن چیزوں سے غصہ آتا ہے ہمیں ان فیکٹرز کو ریموو کرنا چاہیے. دوسری بات، اگر غصہ آ بھی جائے تو وی نیڈ ٹو لرن دا ٹیکنیکس ہاؤ ٹو کنٹرول اینگرنس. بہرحال اس کے چھوٹی چھوٹی باتیں یہی ہیں، اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، اس کمرے میں ہیں تو دوسرے کمرے میں چلے جائیں، یا پانی پی لیں، یا یہاں تک بھی کہا گیا کہ وضو کر لیں، یا یہاں تک وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیں، یا یہاں تک کہا کہ اگر آپ بہت ہی غصے والے ہیں اور ہاتھ وقت ماشاءاللہ جلالی سید بنے رہتے ہیں تو پھر کیا کریں، جا کے فوراً غسل کر لیں تاکہ آپ کا جلال جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے. تو حقیقت میں وہ جلال نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے. شیطان کی آگ ہوتی ہے جس میں ہم جل رہے ہوتے ہیں، بھون رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو برباد کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک دروازہ کیا ہے شیطان جب ہمارے اندر داخل ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ غصہ ہے، اینگرنس ہے. تو ہمیں کچھ بھی ہو، دیکھیں نا، لوگ گالیاں دیتے ہیں، لوگ مارتے ہیں، لوگ قتل کر دیتے ہیں، لوگ مال لوٹ لیتے ہیں. People will do anything what they like. But what is my duty? This body is my body. This soul is my soul. My iman is my iman. Why for others I should spoil and burn my iman, my body, my soul? دوسروں کی خاطر. غصہ تو دوسرا دلا رہا ہے نا، تو دوسرا مجھے اریٹیٹ کر رہا ہے، دوسرے کی خاطر میں اپنے ایمان کو، اپنی روح کو، اپنے جسم کو، اپنی عبادات کو، سب کچھ کو برباد کر رہا ہوں. تو میں کیا کروں؟ میں ایک وائس، عقل مند انسان کی طرح اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھوں. ایسے لوگوں سے دیکھیں وہی ہے نا فیکٹرز، جو مختلف فیکٹرز ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں، ریموو کریں. اگر آپ نہیں بچ سکتے پھر کیا کریں؟ صبر کریں، صبر کریں. غصہ، اس کو آپ اس غصے کا اظہار نہ کریں. سب سے مشکل کام. تو یہ چیزیں جو ہے مثلا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اللہ کہتا ہے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان is your open enemy. So one of the door I am opening for my enemy to attack me, to kill me, that is the door of angerness. I need to close this door. مجھے یہ دروازہ بند کرنا ہے. اب ظاہر ہے کہ بچپن سے ہی جو ہے ماں باپ بچے کی تربیت اس انداز میں کریں کہ ان کو پہلی بات تو غصہ نہ دلائیں. اگر غصہ آ جائے تو ان کو ایجوکیٹ کریں، ٹرین کریں
کہ کس طرح مثلا آپ اپنے غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں. صلوات پڑھ دیجیے. اللهم صل على محمد وعلى محمد اور دیگر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تو بہرحال آپ سب جانتے ہیں اور ٹپس بھی بتا دی ہیں کہ غصے کو ہم کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو غصے کا اظہار کرنا ہے کچھ چیزوں کو ڈسپلن کے لیے, کنٹرول کے لیے, ٹھیک کرنے کے لیے. یو نیڈ ٹو ایکسپریس یور اینگری. تو وہ کیسے ہو؟ صرف پریٹینڈ کریں, اپنے لب و لہجے سے کہ آپ اینگری ہیں. ایکچولی آپ کو اینگری نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ جب آپ ایکچولی غصے میں ہوتے ہیں تو آپ کی باڈی اور کیمسٹری اور ہارمون سب کچھ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. آپ کی اکثر لوگوں کو ہارٹ اٹیک کب ہوتا ہے؟ یاد تک کہ غصے میں ہوتے تبھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو کیا ہوتا ہے ہمیں جب غصہ آتا ہے, نہ صرف یہ کہ غصے میں میں سمجھتا ہوں میں نے دوسرے کو گالی دے دی, میں نے اس کو مار دیا, میں نے اس کی توہین کر دی تو میں نے بدلہ لے لیا. حقیقت میں کسی مومن کو گالی دینا بھی گناہ اور ظلم, چاہے وہ قصوروار ہی کیوں نہ ہو, چاہے اسی نے ایجیٹیٹ کیا ہو, اریٹیٹ کیا ہو, قصوروار ہی کیوں نہ ہو, پھر بھی مومن کو گناہ, گالی دینا گناہ, مومن پر ہاتھ اٹھانا گناہ, ظلم کرنا گناہ. تو دوسروں کے حوالے سے بھی مجھے فائدہ نہیں پہنچا اپنے غصے کے اظہار کا, لیکن اس سے زیادہ نقصان کیا ہوتا ہے؟ احادیث میں آتا ہے کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو وہ شیطان کے کنٹرول میں ہوتا ہے. دوسری بات, پلیز یہ ہوتا رہے گا, آپ ادھر توجہ کریں, صلوات پڑھ دیجیے. ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے, ہمارے پاس دو چوائس ہیں. ایسے لوگوں کو مجلس میں نہ آنے دیں, کیوں ڈسٹرب کرتے ہیں. اچھا, لیکن اگر یہ نہ آئے تو اس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے. لہذا جب آتے ہیں بچے سیکھ جائیں گے, لے آئیں, لیکن لانے سے پہلے اپنی حد تک ہمیں کوشش کرنی چاہیے. مجلس سے پہلے, نماز سے پہلے ہمیں بچوں کو بتانا چاہیے ہم کہاں جا رہے ہیں. واٹ از دا پرپز وی آر گوئنگ. مثلا بچہ ٹاؤن میں جاتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ میں نے آج کون سا ٹوائے لینا ہے, پہلے سے اسے پتہ ہوتا ہے, وہ خوش ہوتا ہے, وہ ایم کرتا ہے, وہ پلان کرتا ہے, جب اس کو مل جاتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے. تو مجلس میں بھی لانے سے پہلے بچے کو تیار کریں, پریپیئر کریں, اور پھر بتانا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, ہم نے کیسے بیٹھنا ہے, ہم نے کیسے بات کرنی ہے, ہم نے کیا سننا ہے. مجلس کے بعد اس سے پوچھیں بیٹا کیا سنا ہے, بیٹی کیا سنا ہے, بتاؤ. اگر نہیں کچھ بتا پاتے اس کا مطلب انہوں نے سنا ہی کچھ نہیں ہے. اور اگر آ کے ڈسٹرب کرتے ہیں, ظاہر ہے کہ نئی جگہ پر جا کر ہر کسی کے لیے اجنبی جگہ ہوتی ہے. تو پہلے مینٹلی اگر تیار ہو, بہت سارے لوگوں کو مثلا کوئی میئر بنتا ہے, کوئی پرائم منسٹر بنتا ہے, تو ان کو ایٹیکیٹس بتائے جاتے ہیں کہ ایز اے پرائم منسٹر آپ نے کیسے بیٹھنا ہے, کیسے کھانا ہے, کیسے سلام کرنا ہے, کیسے ہاتھ ملانا ہے, کس قسم کی ٹائی باندھنی ہے, سب ایٹیکیٹ سکھائے جاتے ہیں. تو اگر دنیا کی چھوٹی سی چیز کے لیے ہم ایٹیکیٹ سکھاتے ہیں اور باقاعدہ ادارے بنے ہوئے ہیں, تو اگر ہماری ویسے باقاعدہ اداروں میں ٹریننگ نہ ہو تو کم از کم ایز اے پیرنٹ, کیونکہ ون آف دا largest and important institution of mankind, that is parents. These are the parents who are teaching, who know psychology of children, and they know shortcomings, what are the positive points of the children. So anyway, we have to approach them and we have to teach and train them. ہمیں ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی میلے پر جا رہے ہیں, بس ٹھیک ہے وہاں جائیں گے, گھل مل جائیں گے. تو بہرحال ظاہر ہے مجلس کا تعلق, مسجد کا تعلق اللہ سے ہے, اہل بیت سے ہے, اور یہ وہ ہستیاں ہیں جو دیکھ رہی ہیں. اللہ دیکھ رہا ہے, ہماری سوچ کو دیکھ رہا ہے, ہمارے عمل کو دیکھ رہا ہے. تو جو خدا ہر چیز کو دیکھ رہا ہے, ایک کیمرہ میں دیکھ رہا ہو تو ہم بڑے کانشیس ہو جاتے ہیں, ہم وہ کرائم نہیں کرتے, ہم وہ پولیس آ رہی ہو تو ہم فوراً موقع سے فرار ہو جاتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ مثلا کہیں مسجد میں لڑائی ہو رہی تھی, تو ہاتھ باندھ رہا تھا, لوگوں کی منت کہ پولیس ہٹ جاؤ, کوئی نہیں وہ کر رہا تھا. اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ پولیس کی گاڑی آئی تو فوراً سب غائب ہو گئے. مطلب فرق کیوں ہے دو ایٹیچیوڈ کا؟ انسان
کیوں اللہ نے بہشت اور دوزخ خلق کیے؟ دوزخ ایک کیا ہے؟ تھریٹ ہے، ایک خوف ہے، ایک ڈر ہے. انسان کی سائیکالوجی اور نیچر اسی پر کام کرتی ہے. یا اٹریکشن ہو اس کے لیے ریوارڈ ہو، اٹریکشن ہو، اللہ نے بہشت بنائی. اور دوسری چیز خوف ہے کہ اگر نہیں کرو گے، اگر غلط کرو گے تو یہاں جاؤ گے. اور دنیا میں بھی یہی ہے. اب مولانا کہہ رہے بھاڑ میں جائے، یہ کون ہوتا ہے ہمیں آ کے روکنے والا؟ میں غصے میں ہوں، فلاں نے مجھے گالی دے دی ہے، میں اس کو قتل کرنا چاہتا ہوں، یہ کون ہے روکنے والا؟ لیکن پولیس کا پتہ ہے کہ میں ان کی نہیں سنوں گا یا وہ مجھے لے جائیں گے تو ممکن ہے مجھے پریزن ہو جائے، جیل ہو جائے، فائن ہو جائے، میں بین ہو جاؤں. لہذا اس ڈر کی وجہ سے پولیس سے بھاگنا ضروری ہے. تو اگر صحیح تربیت ہو کہ مثلا مسجد میں جانا ہے، میں نے اللہ کی بارگاہ میں کیسے بیٹھنا ہے. اللہ کی بارگاہ میں مثلا جو لوگ ٹیکسی چلاتے ہیں وہ عام طور پہ کسٹمر ٹیکسی میں بیٹھو تو فون پہ بات نہیں کرتے. کیوں؟ کوئی ایٹیکیٹس بنائے ہیں نا، کوئی رولز بنائے ہیں نا. شاید اسے اچھا نہ لگے سلوات پڑھ. تو ہم بعض اوقات اس دنیا داری کی وجہ سے ان چھوٹی چھوٹی پوائنٹس کا اور چیزوں کا، ایٹیکیٹس کا خیال رکھتے ہیں، ادب کرتے ہیں. لیکن جو کائنات کا مالک ہے، جس کی بارگاہ میں ہم جا کے بیٹھتے ہیں، وہ حسین جو کربلا کا مالک ہے، جو دلوں کا مالک ہے، جس کی بارگاہ میں ہم جا کر بیٹھ جاتے ہیں، وہاں ہماری توجہ نہ ہو، وہاں ہم کچھ بھی نہ حاصل کریں، وہاں سے جب نکلے تو ویسے کے ویسے رہیں. حتیٰ کہ جانے سے پہلے آپ نے کہیں بھی جاب پہ بھی جانا تو برش کرتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، تیار کرتے ہیں اپنے آپ کو. تو کیا امام حسین علیہ السلام کے بعد میں جا رہا ہوں تو کوئی تیار کیا میں نے؟ اللہ کی بارگاہ میں گیا تو کیا میں نے اپنے آپ کو تیار کیا؟ یعنی ظاہر میں، باطن میں، لباس کے حوالے سے، نیت کے حوالے سے، سوچ کے حوالے سے، توجہ کے حوالے سے بہت ساری تیاری کرنی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ظاہر ہے کہ ہم بڑے، ہم والدین بچوں کے مربی ہیں، ہم ٹرینر ہیں، ہم کوچ ہیں، اور بچوں کی ٹریننگ تب ہوگی جب ہم انوالو ہوں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. تو اینگر مینجمنٹ بہت معلومات ہیں، ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے. اور یہ چونکہ ہر آدمی فیس کرتا ہے، ہر آدمی فیس کرتا ہے. غصہ ظاہر ہے، انسان ہے، انسان کے اندر یہ چیز ہے. لیکن غصہ کرنے سے دوسروں کا بھی نقصان، غصہ کرنے سے اپنا بھی نقصان. تو وہ چیز جو ٹوٹلی ہماری دشمن ہے، اور ہمارا دشمن شیطان بھی اسی کے ذریعے، اسی گیٹ کے ذریعے آتا ہے، تو ہم اس کو بند کر دیں. یہ ایک گیٹ جہاں سے شیطان آتا ہے. دوسرا گیٹ ہے شہوت، لسٹی ڈیزائرز. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جو جائز راستے اللہ نے سب کے لیے کھولے ہیں. ہمیں بھوک لگتی ہے، شہوت ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ نیڈ ایک نیڈ ہے. جہاں تک ضرورت ہے، اللہ کہتے ہیں تمہاری ضرورت ہے، یو ہیو اے نیڈ ٹو ایٹ فوڈ، یس یو ایٹ. اچھا، اب اللہ چاہتا تو پوری کائنات میں جتنی چیزیں سب کو حلال بنا دیتا. وہ چیزیں جو حرام ہے اللہ نے منع کی ہیں تو یا اللہ ان کو پیدا نہ کرتا، یا ایمن کہہ دیتا ہر چیز حلال ہے، تو کیا فرق پڑتا. لیکن اللہ نے یہ حلال اور حرام کا کنسپٹ رکھا کیوں ہے؟ اللہ نے گناہ اور ثواب کا کنسپٹ رکھا کیوں ہے؟ ہم لوگوں کی آزمائش کے لیے. کیونکہ اگلی دنیا، نیکسٹ اسٹیشن بہشت کیا ہے؟ اس کو ملنا ہے جو اس ایگزام میں، اس ٹیسٹ میں، اس آزمائش میں پورا اترے گا. لہذا ٹیسٹ کے لیے کوئی سلیبس ہونا چاہیے، اس میں سے کچھ ایگزام ہونا چاہیے، کچھ کوشچن آنے چاہیے، اور پھر دیکھنا چاہیے کہ جیسے ان کو کہا گیا ویسے اس نے کیا یا نہیں کیا. جسٹ اس کی خاطر بھی الگ بھی بات ہے کہ مثلا جو چیز حرام ہے وہ ہمارے لیے بھی نقصان دہ ہے، غصہ بھی اسی طرح حرام ہے، ہمارے لیے بھی نقصان دہ ہے. لیکن کھانے پینے میں جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں،
یا نگاہ کے حوالے سے، مثلا آنکھ دی ہے دیکھنے کے لیے، لیکن ہر دیکھنا نہ حلال ہے نہ ہر دیکھنا حرام ہے. زیادہ تر دیکھنا حلال ہے، بعض جگہیں ایسی ہیں جس کو دیکھنا حرام ہے. زیادہ تر چیزیں حلال ہیں کھانا، تھوڑی سی چیزیں اللہ نے کہا کہ یہ حرام ہے. زیادہ تر چیزیں سننا حلال ہیں، تھوڑی سی چیز اللہ نے کہا کہ یہ حرام ہے. زیادہ تر چیزیں بولنا حلال ہیں، تھوڑی سی چیزیں اللہ نے کہا بولنا حرام ہے. ان ہاتھوں کا استعمال زیادہ تر حلال ہے. بعض ایسے اسپیکٹ ہیں، یہ جگہ ہیں جہاں پہ ان ہاتھوں کا استعمال حرام ہے. اسی طرح پاؤں کا استعمال ہے، اسی طرح سوچ کا استعمال ہے. اب یہ سب میجورٹی اللہ نے حلال قرار دی ہر چیز سے، تھوڑی سی چیزیں اللہ نے جو ہے ایکسیپشن رکھ دی کہ حرام ہے. اس کی مین ریزن یہی اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ والے کون ہیں، جو اللہ کی بات سنتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں. بس جس نے اللہ کی بات سن لی، کیونکہ یہ جسم، یہ آنکھ، یہ ہاتھ، یہ سب کچھ زبان اللہ کی دی ہوئی ہے، مال اللہ کا دیا، اولاد اللہ کی دی ہوئی ہے. ہم میں سے کسی نے اپنی لائف کی پلاننگ تو نہیں کی. عالم ارواح میں بیٹھ کے ہم نے پلاننگ کی ہو کہ میں فلاں کے گھر پیدا ہوں گا، فلاں تاریخ کو پیدا ہوں گا، فلاں دن میں پیدا ہوں گا، فلاں ملک میں پیدا ہوں گا. ہم میں سے کسی نے کی یہ پلاننگ؟ نہیں کی. تو یہ سب پلان کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. وجود دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. سب کچھ دینے والا اللہ ہے. اب اس اللہ نے کہا کہ دیکھو جو کچھ تم رکھتے ہو نا تو تم اسی پہ بھی بہت خوش ہو، اور میں نے تمہیں سب سے بہتر بنا دیا، اشرف المخلوق بنا دیا. لیکن ایک تھوڑا سا کام اور کرو. اس لائف میں نے تمہیں 99% ہر چیز کے لیے کہا ہے کہ یو کین یوز، you have permission, that is legal for you, that is halal for you. Only 1% I am saying this is not allowed. اگر تم اس پہ عمل کر لو گے تو میں اگلی منزل میں، اگلی دنیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ نوازوں گا. سبحان اللہ. اور اگر تم ایک 1% کے پیچھے چل پڑے اور میری 99% حلال چیزوں کو چھوڑ دیا اور اس 1% کے پیچھے چلے گئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تم جانو اور جہنم جانے، پھر تم جانو اور شیطان جانے. کیونکہ شیطان بھی اسی 1% کے ذریعے آپ کو اٹریکٹ کرتا ہے. اللہ 99% کے ذریعے آپ کو اٹریکٹ کر رہا ہے. اب 99% کی طرف ہمیں کوئی اٹریکشن نہیں، 1% کی طرف بہت اٹریکشن ہے. یہی ہماری آزمائش ہے، یہی ہماری امتحان ہے. اسی کو کہتے ہیں شہوت، اسی کو کہتے ہیں لسٹی ڈیزائرز. 99% کی ڈیزائر کرو، سب جائز ہے، حلال ہے، حلال طریقے سے اللہ نے جو دیا استعمال کرو. 1% کی طرف اگر جاؤ تو اس کو اللہ کہتا ہے یہ شہوت ہے، یہ حرام ہے، اس طرف مت جاؤ. جو چلا گیا وہ شیطان کا، جو نہ گیا وہ رحمان کا. صلوات پڑھ دیجیے. اور شیطان کے ہم پر کنٹرول کرنے کا تیسرا راستہ کیا ہے؟ وہ گریڈ، لالچ. اور ظاہر ہے کہ طمع، لالچ، گریڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا پسند کرتا ہے؟ صبر. ان اللہ یحب الصابرین، ان اللہ مع الصابرین. صبر کا مطلب کیا ہے؟ لالچ نہیں کرو. صبر کا مطلب کیا ہے؟ لالچ نہیں کرو. کھانا تم نے کھانا ہے، تمہارے جسم کی ضرورت ہے، کھاؤ، حلال کھاؤ، اتنا کھاؤ جتنا ضرورت ہے. ضرورت سے زیادہ کیا ہے؟ لالچ. اسی طرح لباس ہے، ضرورت کے مطابق پہنو، اپنے سٹیٹس کے مطابق پہنو. اس سے زیادہ گریڈ ہے، لالچ ہے. گاڑی تمہاری ضرورت ہے، موبائل تمہاری ضرورت ہے، ضرورت کے مطابق رکھو. لیکن ہر سال نیا ماڈل آ رہا ہے اور میں نے دوسروں کا مقابلہ کرنا ہے، یا ایون اس سے بھی زیادہ میں نے اپنے کار سے، اپنے لباس سے، اپنے موبائل سے لوگوں کو شو کرنا ہے کہ ہاؤ رچ آئی ایم. بھائی اگر شو ہی کرنا ہے تو پھر جاؤ ریونیو ڈپارٹمنٹ کو شو کرو، جہاں شو کرنے کی ضرورت ہے. شو کرنا ہے تو اللہ کو شو کرو. اللہ کیا فرماتا ہے؟
کہ میں نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے انفاق کرو. اب جب اللہ کی باری آتی ہے تو ہر روز کہتے ہیں پروردگارا میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں, میرے پاس نئی گاڑی لینے کے لیے کچھ نہیں, اور مال دے دے. اللہ کے سامنے بھی ہم کیا بن جاتے ہیں؟ بھوکے بھکاری. ہر روز اور مانگتے ہیں. ریونیو ڈپارٹمنٹ کے سامنے بھی کیا, میری تو انکم ہی نہیں ہے, تو ٹیکس کسی کے لگاتے ہو؟ نہ اللہ کے ٹیکس دینے ہیں نہ ریونیو دنیا والوں کے ٹیکس دینے ہیں. لیکن ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں میں اپنا مال, اپنی لباس, اپنی گاڑیاں, اپنی سب چیزیں شو کرتا ہوں. اور یہ کیوں ہے؟ لالچ, گریڈ ہے. اور یہ گریڈ کبھی بھی پوری نہیں ہوتی ہے. اور شیطان اسی گریڈ کے ذریعے ہم پر کنٹرول کرتا ہے. تو اگر انسان تھوڑے پر اکتفا کر لے, سیٹسفائی ہو جائے, تو اس کی دین, دنیا, آخرت سب ٹھیک ہو جائے گی. اور وہ کیسا انسان بنے گا؟ جیسا کہ خود امام حسین علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ, سیٹسفائیڈ پرسن. ایک وقت میں انسان اچھے سے اچھا کھانا زیادہ سے زیادہ کھاتے, نیور سیٹسفائیڈ. ہر مہینے جب بھی ٹاؤن میں گیا ایک نیا زیور اور جیولری لے کے آتے ہیں, نیور سیٹسفائیڈ. ماشاءاللہ ماہ رمضان میں ہر روز مسجد میں پروگرام ہوتا ہے تو اور کوئی جگہ نہیں ہے دکھانے کی, تو ایوری ڈے نیو ڈریس. وائی شوڈ آئی ریپیٹ؟ لوگ کیا کہیں گے؟ یا لوگ تعریف نہیں کریں گے؟ یا ایوری ایئر اے نیو ماڈل, نیو کار, یا ایوری ایئر. مثلا ظاہر ہے کہ جو بنانے والے ہیں ان کو تو پیسے چاہیے, دے آر تھنکنگ اباؤٹ دیئر بزنس, اور اتنی ایڈورٹائز کرتے کہ ہم سب اٹریکٹ ہو جاتے. اب نیا ماڈل آ گیا فون کا, تو میرے پرانا تو ظاہر ہے نہیں یوز کر سکتے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ہم نفس مطمئنہ کے مقام پر نہیں پہنچتے. وی آر نیور سیٹسفائیڈ. اور جو انسان سیٹسفائیڈ ہوتا ہے اس کو سائیکالوجیکل پرابلم نہیں ہوتے, اس کو فزیکل پرابلم بہت کم ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہمارے ساری باڈی کا کنٹرول اللہ نے ہمیں برین دیا ہے. برین کے نیچے ایک چھوٹا سا پیچوٹری گلینڈ ہے. اس پیچوٹری گلینڈ سے 9 ہارمون سیکریٹ ہوتے ہیں. 9 ہارمون سیکریٹ ہوتے ہیں. اچھا, اس کے بعد اللہ نے ہمیں گلینڈز دیے ہیں. کچھ گلینڈ یہاں گلے میں ہیں, کچھ کڈنیز کے ساتھ ہیں, لیور کو بھی گلینڈ کہتے ہیں, کڈنی کے ساتھ بھی گلینڈز ہیں. اسی طرح کچھ ایکسٹرا گلینڈز لیڈیز کے ہوتے ہیں, کچھ ایکسٹرا مردوں کے ہوتے ہیں. بہرحال ان گلینڈ سے بھی کیا ہوتا ہے؟ ہارمونز نکلتے ہیں, اور ہارمونز ہماری پوری باڈی کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. لیکن مینلی وہی جو 9 ہارمون ہے وہ ان گلینڈز کو اور ان کے ہارمونز کو بھی, ان کی پروڈکشن کو بھی اور ان کے بیلنس کو بھی اور ان کو کم زیادہ کرنے ہر چیز کو وہ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. اب جو آج کل ہر کسی کو ڈائبٹیز ہے وہ بھی ایک گلینڈ سے مربوط ہے. پینکریاز ایک گلینڈ ہے, اس میں سے جو ہے وہ انسولین جو ہے وہ ہارمون ہے, وہ اس کے جو ہے وہ مقدار کم زیادہ ہوتی ہے, جس سے یہ سارا مسائل شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ بھی سارے اسی ہارمون سے. اب ہارمون کا کنٹرول کیا ہے؟ ہماری سوچ سے, کنٹینٹمنٹ سے. If we are satisfied, everything is balanced. So physically we are a set person, fit person, and spiritually we are a fit person. And Allah subhanahu wa ta'ala, as He has made us, if we are keeping that balance, Allah is happy. And if every day, due to different attractions of shaitan and this world, if we are getting attracted or getting upset or irritated due to different factors, then we are upset. Muhammad are upset. Allah subhanahu wa ta'ala is upset. تو کیا ضرورت ہے پوری دنیا کو میں ایک چھوٹا سا بندہ جس کے بارے میں مولا علیہ السلام فرماتے ہیں تیری ابتدا بھی نجس, تیری انتہا بھی نجس. جس انسان کی ابتدا بھی نجس ہو, انتہا بھی نجس ہو, وہ انسان ایروگینٹ بن جائے, متکبر بن جائے, قتل و غارت کرے, دنیا کو آرام و سکون سے, خود اپنے آپ کو بھی آرام و سکون سے نہ رہنے دے. انسان کو ظاہر ہے کہ
ہر وہ چیز جو وہ چاہتا ہے. دنیا بہت وسیع ہے, دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں, ہمیں تو صرف انہی چیزوں کو تھوڑا سا پتا ہے نا جو ہمارے ارد گرد ہیں. اور دوسرے پلانٹس پہ کیا ہے, سٹارز پہ کیا ہے, گلیکسیز میں کیا ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. عالم برزخ میں کیا ہے, بہشت میں کیا ہے, دوزخ میں کیا ہے, پتہ ہی نہیں ہے ہمیں کچھ. وہ جو تھوڑی سی دنیا ونڈو اللہ نے کھولیا, ہم اسی پر جو کنٹرول کھو بیٹھے. تو اللہ نے تو پوری کائنات ہمارے لیے بنائی ہے کہ ہم اس کائنات تک پہنچیں, لیکن اس وسیع کائنات تک پہنچنے اور علم حاصل کرنے, اس کی معرفت حاصل کرنے کے دروازے ہم نے بند کر دیے, کھول دیے. ونڈو کس کے لیے؟ شیطان کے لیے. اور شیطان کس 3 گیٹ سے آتا ہے. پہلا گیٹ کون سا ہے؟ واٹ آر دا گیٹس ویئر شیطان انٹرز ان اس؟ اینگرنس. دوسرا گریڈینس. تیسرا شہوت, لسٹی ڈیزائرز, گناہ کی خواہش, یا جس چیز سے اللہ نے روکا ہے اس کام کو کرنے کی خواہش, اس کو شہوت کہتے ہیں. تو یہ 3 چیزیں ہیں جس سے شیطان داخل ہوتا ہے. اور ہر روز ہم بسم اللہ کے حوالے سے بات کرتے تھے. اب اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم پر رحمت کرتے ہوئے, اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے, اپنے بندوں کو شر شیطان اور شر دشمن سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں ایک بہترین حفاظت کرنے کے ہتھیار عطا کیے. شیطان کے آگے ڈٹ جاؤ, شیطان کے آگے اپنے دروازے لاک کر دو. وہ 3 لاک جو اپنے گیٹ کو آپ بند کر سکتے ہیں, وہ 3 ہتھیار جس کے ذریعے آپ اپنے دشمن کو کرش کر سکتے ہیں, مار سکتے ہیں, زخمی کر سکتے ہیں, بھگا سکتے ہیں. اللہ نے آپ کو وہ 3 ہتھیار بھی دیے ہیں ان تینوں دروازوں کو بند کرنے کے لیے. اور اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ایک باوالے بلند صلوات پڑھ لیں. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. رسالت. نعرہ حیدری. کون سے گیٹ ہیں؟ اینگر, گریڈینس, لسٹی ڈیزائر, ڈسٹ نہیں. صلوات پڑھ رہے. اچھا, ان 3 دروازے, 3 گیٹس, 3 راستے جس سے شیطان آتا ہے ہماری سٹیٹ پر, ایمان پر, جسم پر, روح پر, ایمان پر, سوچ پر, ہر چیز پر حاوی ہو جاتا ہے, کنٹرول کرتا ہے. اللہ نے ہمیں 3 ہتھیار دیے ہیں, 3 ڈیفenس پاورز دیے ہیں. کہتے ہیں کہ سپر پاور نعرہ حیدری کیا ہوتا ہے؟ ایسے تو نہیں ہوتا نا سپر پاور. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 جو ہے وہ بیلسٹک میزائل دیے ہیں. وہ شارٹ رینج کے بھی ہیں, وہ لانگ رینج کے بھی ہیں. آپ جہاں چاہیں جب چاہیں اپنے دشمن کو فائر کر سکتے ہیں. اور وہ کون سے ہیں 3 ہتھیار؟ یہی بسم اللہ کے اندر اللہ نے وہ 3 ہتھیار رکھے ہیں. کون سا؟ پہلا ہتھیار, پہلا آپ کا دفاع کیا ہے؟ لفظ اللہ ہے, اور دوسرا ہے رحمان, اور تیسرا ہے رحیم. اللہ نے فرمایا شیطان ان 3 راستوں سے اور 3 دروازوں سے, گیٹ سے داخل ہوتا ہے. ان تینوں گیٹسوں کو, ان تینوں اللہ کے ناموں سے بند کر دو تاکہ شیطان آ ہی نہ سکے. ایک دفعہ پہلے آپ کو حدیث بھی سنائی تھی کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, اغلقوا ابواب السیئۃ بالاستعاذہ وافتحوا ابواب الطاعہ بالتسمیہ, کہ لوگوں گناہوں کے دروازوں کو کس سے بند کر دو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ذریعے. یہی بار بار پڑھتے رہو. اور پڑھنے سے مراد یہ نہیں ہے اعوذ باللہ کیا ہے. مثلا اگر مجھے اسائلم کے لیے اپلائی کرنا تو میں کیا کروں گا؟ پاکستان میں بیٹھ کے اپلائی کروں گا. اگر مجھے یو کے میں اسائلم لینی ہو تو پاکستان سے اپلائی کر دوں, مل جائے گی. تو اسائلم لینے کے لیے, پناہ لینے کے لیے کہاں جانا پڑے گا؟ جو دیتا ہے. اب میں کہوں اعوذ باللہ من الشیطان, اے اللہ مجھے شیطان سے پناہ چاہیے, تیرے یعنی شیطان کے شر سے میں بچنا چاہتا ہوں, اس کے حملوں سے بچنا چاہتا ہوں. تو جہاں پناہ چاہیے, جو پناہ دینے والا آؤ تو صحیح اس کے پاس. کہتا تو رہوں اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ, لیکن کھڑا رہوں شیطان کے پاس, اسی ملک میں رہوں. بھائی اللہ کی اگر پناہ لینی ہے تو شیطان والا ملک چھوڑو, اللہ کے ملک میں آ جاؤ. جب آ جاؤ گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت تمہاری حفاظت کرے گا.
جو ملک یہاں پر بھی دنیا کے دستور اسائلم دیتا ہے، پھر آپ کے کوئی دشمن بھی ہو تو ان کو آپ تک نہیں آنے دیتا. آپ کی زندگی کو، آپ کے دین کو، آپ کی آزادی کو، وہ خطرات جو وہاں تھے وہ پناہ کے بعد، شیلٹر کے بعد، اسائلم کے بعد آپ کو نہیں ہوتے. تو عین اسی طرح جب ہم یہ کہتے ہیں، استعاذہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب ہم شیطان کے ملک سے رحمان کے ملک میں اسائلم لینا چاہتے ہیں تو پھر اس ملک کو چھوڑو، اس کی حمد کرنا چھوڑ دو، اس کے قصیدے پڑھنے چھوڑ دو، اس کی اطاعت کرنا چھوڑ دو. اور جیسے ظاہر ہے کہ یہاں آ کے پناہ کے لیے اپلائی کرنے کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اے کوئین ہم تیری وفاداری کا حلف نہیں اٹھاتے. اٹھاتے ہیں نا حلف وفاداری کا. تو جب اللہ کے ملک میں آ کے اللہ کی شیلٹر اور پناہ لیے تو پھر اللہ سے وفاداری کا حلف بھی اٹھا لو، اللہ کے اطاعت اور بندگی کا حلف بھی اٹھا لو. تو مولا یہی فرماتے ہیں کہ گناہوں کے دروازے اعوذ باللہ یعنی اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، شیطان کا ملک چھوڑ دو، اعوذ باللہ کے ذریعے گناہوں کے دروازے بند کر دو، اور بسم اللہ کے ذریعے نیکوں کے دروازے کھول دو. بسم اللہ کے ذریعے نیکیوں کے دروازے کھول دو. تو یہاں پر کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 3 نام جب آپ اعوذ باللہ کہہ کر پڑھتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ شیطان کے دروازے بھی اس پر بند کر دیتا ہے، اور آپ کے لیے امن کے، ترقی کے، ایمان کے، آئندہ کی زندگی بنانے کے سارے دروازے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پر کھول دیتا ہے. تو اس لیے بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم بسم اللہ پڑھیں تو ظاہر ہے توجہ کے ساتھ پڑھیں، یقین کے ساتھ پڑھیں، ایمان کے ساتھ پڑھیں. اور جیسا کہ میں نے ایک دن آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ علی کا شیعہ تو وہ ہے، مثلا مولا علی کے سامنے تخت پہ بیٹھا ہے، تخت ٹوٹا، لکڑی لاٹھی لگی اس کے سر پہ، وہ زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا. تو امام علیہ السلام کیا کہتے ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جو ہمارے شیعوں کی دنیا میں غلطی کو یا غفلت کو یا گناہ کو اس دنیا میں سزا دے دیتا ہے. تو علی کا شیعہ تو وہ ہے کہ اگر بسم اللہ نہیں پڑھ تو فوراً اس کو سزا مل جاتی ہے. اور اگر شروع سے لے کر آج تک ہم نے کبھی کسی کام سے پہلے بسم اللہ بھی نہیں پڑھی، نہ اٹھتے ہوئے، نہ بیٹھتے ہوئے، نہ سوتے ہوئے، نہ کھاتے ہوئے، نہ پیتے ہوئے، نہ کپڑا پہنتے ہوئے، نہ کوئی کام کرتے ہوئے، نہ لکھتے ہوئے، نہ جاگتے ہوئے، نہ بات کرتے ہوئے ہم نے کبھی بسم اللہ نہیں پڑھی، اور کبھی لاٹھی بھی ہمارے سر میں نہیں لگی، تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم مولا علیہ السلام کے شیعہ ہی نہیں ہیں، کیونکہ امام کا فرمان ہے، امام کے سامنے ہوا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ظاہر ہم کہلاتے ہیں مولا کے شیعہ، انشاءاللہ مولا کے شیعوں میں شمار ہوں گے، لیکن وہ مقام جو ایک شیعہ کا مقام ہے، وہ صفات ایک شیعہ کی صفات ہے، ہمیں اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. صلوات پڑھ دیں. ظاہر کہ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو صحابی، جو شیعہ، جو محب اللہ نے مجھے عطا کیے ہیں وہ کائنات میں کسی اور کو نہیں عطا کیے. اور واقعاً جو اطاعت، جو محبت، جو عشق، جو قربانی کربلا والوں نے دی ہے وہ کسی اور نے اس طرح نہیں دی ہے. ہم بھی اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے شیعہ اور عاشق کہتے ہیں. ایک عالم دین نے کہا، کیونکہ مولا کا سب سے آخری کام کیا تھا کربلا میں، امام حسین علیہ السلام نے تیروں کی بارش میں نماز پڑھی اور دعا دی امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس ساتھی اور صحابی کو کہ جس نے کہا تھا مولا نماز کا وقت ہو گیا. دیکھیں اس سے سخت نماز تو اور کوئی نہیں ہوگی نا. ہم آپ کے لیے نماز پڑھنا، سردیاں ہوں تو ہیٹنگ والا روم موجود ہوتا ہے، گرمیاں ہوں تو اے سی موجود ہوتا ہے، پنکھے موجود ہوتے ہیں، بہترین کارپیٹ ہوتی ہے، اور
خوش قسمت ہیں لوگ جو آج حسین سے محبت بھی کرتے ہیں اور پھر بھی نماز پڑھنے جاتے ہیں جماعت کے ساتھ، اور اسی نماز میں اور جماعت میں ان کو شہادت کا مقام ملتا ہے. انشاءاللہ کل تھوڑی سی شہادت پر گفتگو کریں گے. تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں آج بھی یہ سعادت مل جاتی ہے. مرنا تو ہر کسی نے، جہاں موت لکھی ہے جس وقت لکھی ہے وہیں آنی ہے، لیکن اگر کوئی شہادت کی موت پا لیتا ہے وہ شخص بہت عظیم ہے. اور وہ شہادت بھی اگر مسجد میں ہو اور اس لیے شہید کیا جا رہا ہوں کہ یہ حسینی ہے، یہ علی والے ہیں، یہ زہرا سے محبت کرتے ہیں، یا اس لیے کیا جا رہا ہوں کہ اس کا نام حسن ہے، حسین ہے، علی ہے، فاطمہ ہے. اگر ہمیں اس نام کی وجہ سے شہادت مل رہی ہے، یا ان سے محبت کرنے کی وجہ سے مل رہی ہے، یا ہم اللہ کا انتخاب ہے اور اللہ ہمیں شہادت کی موت دے رہا ہے. بہرحال آج ہمارے لیے نماز پڑھنا آسان ہے، اس کے باوجود پہلی بات ہم نماز نہیں پڑھتے، دوسری بات اگر پڑھتے ہیں تو توجہ نہیں دیتے، تیسری بات جماعت کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے. یعنی نماز جماعت ہو بھی رہی ہو، کوشش ہی نہیں کی جاتی. پہلی بات نیت کریں گھر سے اٹھوں جا کے شامل ہو جاؤں، حتیٰ کہ وہیں کھڑے بھی ہیں نماز جماعت بھی ہو رہی ہے تو نماز نہیں پڑھتے جماعت کے ساتھ. لیکن کربلا والوں نے کیا بتایا ہے کہ اگر نیچے تپتی ہوئی ریت ہو، اوپر سے شدید گرمی ہو، تم صبح سے دوپہر تک جنگ کر رہے ہو، 3 دن کے پیاسے ہو، اور تم کہو، تم چاہو کہ جنگ روک لو، میں نے نماز پڑھنی، اور وہ کہیں کہ نہیں ہم نے جنگ کرنی ہے، تم اللہ اکبر کو اور مسلسل تیر آ رہے ہوں، اس حال میں جن لوگوں نے نماز پڑھی ہے واقعا وہ بلند لوگ ہیں، آفرین کے قابل ہیں وہ لوگ. تو کسی نے اپنی بات میں کہا کہ اگر ہم بھی ہوتے کربلا میں تو ایسا ہی کرتے. تو اس نے خواب میں دیکھا کہ کربلا بپا ہے، امام حسین علیہ السلام ظہر کا وقت اب نماز پڑھنا چاہتے ہیں. امام علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے ساتھیوں سے، اور وہ بھی وہیں کھڑا تھا، اور اس سے کہا کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، جب تک میں نماز پڑھ رہا ہوں تم آتے ہوئے تیروں کو روک. جو امام علیہ السلام نے نماز شروع کی اور تیر آئے تو جب بھی تیر آتا وہ جھک جاتا یا ادھر ادھر ہو جاتا، اور جب نماز مولا نے ختم کی تو مولا کا جسم تیروں سے اٹا ہوا تھا، تیروں سے بھرا ہوا تھا. نماز ختم کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے یہی کہا کہ تم بھی اپنے آپ کو ہمارے شیعہ کہلاتے اور محب کہلاتے ہو، وہ بھی یہی تھے. تمہارے اور ان کے درمیان یہی ہے کہ وہ جب تک زندہ رہے انہوں نے کوئی تیر اپنے امام کو نہیں لگنے دیا، اپنے جسم پہ لیتے رہے، اور تم ہر تیر پہ اپنے آپ کو بچاتے رہے اور اپنے امام کو زخمی کرتے رہے. یعنی اللہ کی اطاعت اور عبادت وقت کے امام کی محبت اور اطاعت میں ہے، ولایت کے دفاع میں ہے. تو جیسا انہوں نے نماز پڑھی، بہت عظیم ہے وہ لوگ. خدا ہمیں وہ نصیب کرے، وہ نماز پڑھنا، وہ قربانی دینا، وہ اپنے امام کی محبت اور اطاعت کہ جو انہوں نے کی ہے، وہ چاہے حبیب ابن مظاہر ہو، مسلم ابن اوسجہ ہو، زہیر ابن کین ہو، یا عبداللہ ہوں، یا نافع بن حلال ہو، جن لوگوں نے اپنے جسموں پر تیر کھا کر اپنے مولا کو موقع دیا کہ وہ نماز پوری کر سکے. اسی نماز کو بچانے کے لیے، اسی نماز کو بلند کرنے کے لیے، اسی معرفت نماز اور معراج نماز کی خاطر امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اتنی بڑی قربانی دی. خدا ہم سب کو توفیق دے نماز پڑھنے کی اور نمازوں کو قائم کرنے کی اور اجتماعی صورت میں اللہ کی عبادت کرنے کی. اور جس طرح مولا نے اللہ اکبر عظمت خدا کو، حمد خدا کو، تسبیح خدا کو لوگوں کے سامنے کھلے عام میدان میں علی الاعلان
نبوت کو بلند کیا، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے اسی طرح نبوت اور توحید کو بلند کریں، امامت کو سر بلند کریں اپنے اعمال سے، اپنے علم سے، اپنے تقوی سے اور انسانیت کی خدمت سے۔ عزیزو، امام حسین علیہ السلام، یعنی اس بسم اللہ سے امام حسین علیہ السلام کو کتنی محبت تھی۔ جب مولا کے آخری لمحات ہیں اور مولا نے تلوار بھی نیام میں رکھ لی تھی، تو اس لمحے مولا کو جو تیر لگتا، جو نیزہ لگتا، جب بھی تیر آ کے لگتا تو مولا کیا پڑھتے؟ بسم اللہ و باللہ، بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ۔ امام حسین علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بتا رہے ہیں حسین اور بسم اللہ کا کتنا بڑا تعلق ہے، حسین اور حسین کے اللہ کا کتنا بڑا تعلق ہے، حتیٰ کہ اگر اللہ کی محبت میں تمہیں آ کے نیزے لگیں، تیر لگیں، تلواریں لگیں، تو تب بھی اللہ کے ذکر کو بلند رکھو، اللہ کو یاد کرو، ہمیشہ اس جملے کو پڑھا کرو، محبت حسین میں بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ۔ حسین علیہ السلام عزیزو بتا رہے ہیں خون بہ جائے، جسم کٹ جائے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، جب تک دم میں دم ہے، جب تک زبان میں آواز ہے، تب تک خدا سے اپنا تعلق نہ توڑو، تب تک اللہ کو یاد کرتے رہو۔ عزیزو، میرے مولا حسین جانتے تھے کربلا کے بعد، عاشور کے بعد زینب پہ کیا گزرے گی، ان کی بہنوں پہ کیا گزرے گی، ان کی بیٹیوں کو کس طرح قیدی کیا جائے گا، لیکن پھر بھی وہ حسین علیہ السلام اپنی بہن زینب کو یہی گزارش کرتے ہیں، یا زینب یا اختی لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، زینب میری بہنا، میری ماں جائی، جب رات کو نماز تہجد پڑھو، نماز شب پڑھو، اپنے بھائی حسین کو ضرور یاد کرنا۔ اے عزیزو، اسی لیے امام صادق فرماتے ہیں اگر تمہیں نماز میں رونا نہیں آتا تو پہلے حسین کو یاد کرو، پہلے حسین کی مصیبت کو یاد کرو، جب تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائے پھر نماز کی نیت کر کے گریہ کو جاری رکھو۔ اے عزیزو، وہ راتیں کیسی راتیں ہوں گی، وہ نمازیں کیسی نمازیں ہوں گی جب زینب کبریٰ بن پلانوت پہ ہوگی اور رات کے اندھیرے میں حسین کو یاد کرتی ہوگی اور کہتی ہوگی اللہ تو نے میرے حسین کو پال عظیم اور بلند بنایا، زینب کی دعا ہے حسین کو مزید بلند کر دے۔ اے عزیزو، یہی دعائیں ہیں زینب کبریٰ کی، وہ حسین جس کو کربلا کی ریت پہ مارا گیا، عزیزو وہ حسین اور جس کو اپنے بھی گواہ نہیں تھے دیکھنے والے، آج وہ حسین پوری دنیا میں زندہ ہے۔ یہ نماز شب میں زینب کی دعائیں تھی، یہ کوفہ و شام کے بازار میں زینب کی فریادیں اور خطبے تھے جنہوں نے میرے مولا حسین کو یاد کیا اور بلند کیا۔ اجرکم اللہ، اے اللہ اس مظلوم حسین کی محبت ہمیں عطا فرما، اے اللہ ہمیں وہ آنسو عطا فرما، وہ گریہ عطا فرما جو ہم عشق حسین میں بہائے۔ عزیزو، ہم نے تو کربلا میں مولا کو ذبح ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن نہ معلوم کیا گزری ہوگی
جو حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ نے وہ منظر خود آنکھوں سے دیکھا تھا جب شمر ملعون امام حسین علیہ السلام کے کبھی سینے پہ سوار ہو کے ضرب لگاتا، کبھی مولا کی پشت پہ سوار ہو کے ضرب لگاتا۔ عزیزو، جو ہی کئی ضربوں کے بعد وہ حسین جو سینکڑوں زخم کھا چکا تھا، وہ ایک ہی تلوار سے، ایک ہی وار سے اس کی گردن تن سے جدا ہو سکتی تھی، لیکن شمر ملعون نے اس خنجر کا انتخاب کیا جو کون تھا، جو شاپ نہیں تھا۔ اب یہ ملعون ان بالوں میں ہاتھ ڈال کے وہ جن کو زہرا کنگھیاں دیا کرتی تھی، مولا کون بالوں سے پکڑ کے کبھی سینے میں بیٹھ کے خنجر چلاتا تھا، کبھی مولا کی پشت پہ بیٹھ کے خنجر چلاتا تھا۔ بی بی سکینہ یہ منظر دیکھ رہی تھی، بی بی چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے کہتی تھی، ملعون میرے بابا کو نوار۔ اے عزیزا، جو ہی اس نے سر تن سے جدا کیا، مولا کا سر توہین کرتے ہوئے ہاتھوں میں بلند کیا۔ سکینہ نے سوچا اب تو اس نے بابا کو مار دیا، میں یتیم ہو گئی، شاید مجھ یتیم پہ رحم کرے۔ بی بی آگے بڑھی اور بی بی نے کہا، شمر تو نے بابا کو مارنا تھا، مار دیا، تو نے نوازہ رسول کو ذبح کرنا تھا، کر دیا، شمر میرے بابا کا سر مجھے دے دے۔ جو اس سکینہ نے ہاتھ آگے بڑھائے، یہ ملعون اس نے بھی اپنے ہاتھ آگے بڑھائے اور پھر بی بی سے کچھ ایسا سلوک کیا جو بی بی کے رخسار اور بی بی کے چہرے پر نیلے نشان پڑ گئے، اور یہ نشان شام تک باقی رہے۔ اے عزیزا، اس حسین اس بابا سے کیسے برداشت ہوگا جو کہتے تھے جس گھر میں سکینہ نہ ہو اس گھر میں سکون نہیں ہوتا۔ اے عزیزا، وہ سکینہ جو بابا کے سینے پہ سونے کی عادی تھی، اب وہ بابا کا سینہ نہ رہا۔ اے عزیزا، کربلا سے کوفہ تک، حتیٰ کہ بابا کا وہ سر کے نیزہ پہ بھی نہیں تھا۔ اے عزیزا، جب یہ قافلہ قیدیوں کا آیا ہے کوفہ کے دربار میں، تو یہ ملعون عبید اللہ ابن زیاد آ کے بیٹھتا ہے، شمر سے پوچھتا ہے یہ قیدی کون ہے؟ شمر کہتا ہے یہ زین العابدین ہے، یہ کربلا کے قیدی ہے۔ یہ دیکھتے دیکھتے اس کی نگاہ حسین کی لاڈلی سکینہ پہ پڑی۔ یہ ملعون عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے شمر یہ بچی کون ہے؟ کہتا ہے یہ وہی حسین کی بیٹی ہے جو حسین کے سینے پہ سونے کی عادی تھی۔ اس نے بچی کو آگے بلایا اور کہتا ہے اے بچی، تو نے اپنے چہرے پہ ہاتھ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ بی بی کہتی ہے میری پھوپھیوں کے بال لمبے ہیں، تیرے دشمنوں نے، تیرے ساتھیوں نے، تیری فوج نے ہماری چادریں اتار لی ہیں جو ہم حجاب کرتے۔ میری پھوپھیوں کے بال لمبے ہیں، انہوں نے بالوں سے حجاب کیا ہوا ہے، میرے بال چھوٹے ہیں، اسی لیے میں نے ہاتھ اپنے
چہرے پہ رکھے ہوئے ہیں. یہ ظالم کہتا سکینہ تیرے لہجے میں لکنت کیوں ہے؟ بی بی کہتی ہے جو رسی میرے گلے کو باندھی ہوئی ہے وہ اتنی تنگ ہے میں سانس نہیں لے سکتی، میں صحیح طریقے سے بول نہیں سکتی. یہ ظالم کہتا ہے شمر اس رسی کو ذرا تو اس کو فلیکسیبل بنا، اس کو ذرا کھول دے. اس کے بعد بی بی سے یہ کہتا ہے ملعون عبید اللہ ابن زیاد تمہیں بابا تو یاد آتا ہوگا. کہتی ہے ہاں 3 دن ہو گیا ہے میں نے بابا کو نہیں دیکھا. اے عزیزو یہ پوچھتا ہے تیرا بابا ہر صبح تجھے کیسے پیار کرتا تھا. بی بی کہتی ہے صبح ہوتی میں بابا کو سلام کرتی، میرا بابا مجھے گود میں بٹھاتا اور مجھے کھجوریں کھلایا کرتا. اس وقت یہ کہتا ہے کیا اگر میں کھجوریں دوں تو کھاؤ گی؟ بی بی نے زین العابدین کی طرف دیکھا تو عزیز و مولا نے سر ہلایا. سکینہ امتحان کا وقت ہے کہہ دو ہاں. عزیز اس نے ایک کاشت منگوایا ہے اس پر رومال ڈلا ہوا تھا. اس نے کہا سکینہ آگے یہ کھجورے ہیں. اے عزیزہ بی بی آگے بڑھی اور جو ہی وہ رومال ہٹایا کیا دیکھتی ہے بابا کا کٹا ہوا سر ہے. بی بی کہتی ہے بابا 3 دن سے میں آپ کو ڈھونڈ رہی تھی، بابا آپ کہاں تھے؟ ممکن ہے مولا نے کہا ہوگا سکینہ مجھے معاف کرنا میں تجھ سے دور چلا گیا تھا، میں نیزے پہ سوار ہو گیا تھا، میں کربلا سے کوفہ خولی کے گھوڑے کے نیچے لٹک رہا تھا. ممکن ہے مولا نے یہ بھی کہا سکینہ میں رات بھر خولی کے تندور میں پڑا رہا تھا. عزیزہ بی بی نے بابا کا سر اٹھانا چاہا، یہ ظالم اس کا ظلم اور بڑھتا ہے. کہتی ہے سکینہ ایسے نہیں ملنے دوں گا، تم بہت دعویٰ کرتے ہو اہل بیت رسول ہے، اگر بابا سے ملنا چاہتی ہو بابا کو بلاؤ، اگر بابا کا سر اڑ کے آ جائے تو مل لینا. بی بی چند قدم پیچھے ہٹی ہے. شاید بی بی نے وہی عمل کیا ہو جو حسین نے روز عاشور کیا، 7 بار آگے بھی آئے اور پیچھے بھی آئے. بار بار مولا کہتے تھے رضن بے قضا و تسلیم الامر. اے عزیزو آخری جملہ سنانا چاہتا ہوں. بی بی پیچھے ہٹی ہیں اور کہا اپنا دامن پھیلایا اور کہا بابا مجھ قیدی سکینہ کے اس خالی دامن کا واسطہ، تجھے سکینہ کی محبت کا واسطہ، بابا میری محبت کی لاج رکھ لے. اے عزیزو ادھر بی بی نے دامن پھیلایا ادھر مولا کا سر اڑا. بی بی نے جو ہی اپنی گود میں لیا کوفہ کی سرزمین ہلی. سجاد نے کہا سکینہ بس کر ابھی زلزلہ آئے گا دنیا فنا ہو جائے گی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا
وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اور دیگر ہماری سزاداری کو منظور و مقبول فرما، اس کو عبادت میں شمار فرما، امام زمان علیہ السلام کا جو ظہور فرما، ان کی زیارت سے مشرف فرما، ان کے یاران و انصار میں شامل فرما. اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا، علم اور حلم اور تقوی اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرما. ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، تمام حاضرین کی حاجات کو پورا فرما، صحت و سلامتی اور اپنی اطاعت اور عبادت کے لیے طول عمر عطا فرما، رزق و روزی میں برکت عطا فرما. اور پروردگارا یہاں پر مومن مومنہ جو حاجات لے کر آئے بحق امام حسین علیہ السلام، بحق حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا، اور پروردگارا ان کی حاجات کو پورا فرما. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین صلوات. السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین ولی اللہ، السلام علیک یا فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک یا حسن المجتبی، السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیک یا علی ابن الحسین و محمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الزمان 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 والفتنة الزمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسأل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد